الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اس بات کی، ویعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے وصیت کی اور کہا یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا، لکم الدین، تمہارے لیے دین کو، ملت ابراہیمی کو اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے، فلا تموتن، پس تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان ہو کر ہی مرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اس بات کی وصیت کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے فرزندوں سے، بیٹوں سے اس بات کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا، منتخب کر لیا، تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر ہی، اسلام پر ہی مرنا، مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں پیغمبروں نے اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں کہ تم اسلام پر ہی جینا اور اسلام پر ہی مرنا۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آنے والی یہ کہ ہر بندے کو اپنی اولاد کے بارے میں ان کے دین کی، ایمان کی، اسلام کی فکر کرنا چاہیے اور ان کو دین پر ثابت قدم رہنے کی وصیت بھی کرنا چاہیے، کسی اور دین کو اختیار نہ کرنے، کسی اور طریقے کو اختیار نہ کرنے کی وصیت کرے۔ باپ زندہ ہے، باپ کے سامنے ہی بچے قسم قسم کے فیشنوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں، باپ کچھ نہیں بولتا، بلکہ باپ خود فیشن کے اندر مبتلا ہے۔ باپ کہاں اسلام کو فالو کر رہا ہے، باپ کہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہا ہے کہ بچے سے دیکھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو فالو کریں۔ باپ ہی اسلام کی پہچان کو ختم کر دیا ہے، تو پھر بیٹے کیا اسلام کی پہچان کو باقی رکھیں گے؟ تو اپنی اولاد کے بارے میں دین کی، ایمان کی، اسلام کی فکر کرنا چاہیے۔ ایک بات بھی لکھی ہوئی ہے کتاب کے اندر اس آیت کے بارے میں، کیا کہ ایک واقعہ نقل کیا گیا اس کے شان نزول میں۔ کیا واقعہ؟ یہودیوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر یہ کہنے لگی، یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ دیکھو، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان کے موت کے وقت میں ان کے بچوں کو کہتے ہیں، وصیت کرتے ہیں کہ تم یہودیت پر قائم رہو، یہودیت پر مضبوطی سے رہو۔ یہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے وصیت کرتے ہیں، تمہارے کو معلوم نہیں کہ یہ بات ایسا بول کر یہودیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے۔ سمجھ میں آئے گا واقعہ؟ یہودیاں حضور کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں کہ دیکھو، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی موت کے وقت میں اپنے بچوں سے یہودی مذہب پر قائم رہنے کی وصیت کرتے ہیں، تمہارے کو اتنا معلوم نہیں کیا؟ یہ حضور سے کہہ رہی آ کر یہودیاں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل کی ہے، ان کے رد میں، ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ کہاں اور یہودی مذہب شروع ہوا کہاں؟ یہودی مذہب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو یہودی بولتے ہیں۔ تو یہودی مذہب شروع ہوا کب؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دنیا میں آ کر جانے کے سینکڑوں سال کے بعد، سووں سالوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پر جو شریعت کتاب نازل ہوئی، یا پھر جو ان کی کتاب کو، شریعت کو فالو کرتا ہے یا ان کی شریعت کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اسے بولتے یہودی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوور کو یہودی بولتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کہاں ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا زمانہ کہاں ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے دنیا میں آ کر جانے کے سینکڑوں سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کتنے ہزار سال گزر گئے۔
اب بھی آ کر انہوں کیا بول رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد کو کیا وصیت کرے؟ انہوں یہودی مذہب پر قائم رہنے کی وصیت کرے بول کے بول رہے ہیں. حالانکہ یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں ابھی یہودی مذہب شروع نہیں ہوا، یہودیت شروع نہیں ہوئی یہ بھی، لیکن انہوں کیسا باتیں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دی. دیکھو تو سمجھ میں آگے بات کہ یہودی مذہب، یہودیت مطلب یہودی مذہب شروع ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ بہت دور کا ہے. اب انہوں کیا آ کر بول رہی کہ یعقوب علیہ السلام یہودی مذہب پر قائم رہنے کے لیے بول رہے ہیں اپنے بچوں کو. ایسا مطلب کیا ان کے بولنے کا نتیجہ یہی نکلتا اب غور کرنے سے کہ انہوں آ کر کیا بول رہی، جب تمہیں بولتی کہ ہمارے دادا ابراہیم بول کر، تو یعقوب بھی تمہارے دادا ابراہیم کے پوترے، تو پھر کیا کرو، جیسا تمہارے پیغمبر حضرت باپ تمہارے ابراہیم علیہ السلام کے خاص پوترے یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو وصیت کیا کر رہی، یہودیت پر مضبوط رہو بول کر وصیت کر رہے ہیں. تو تمہیں بھی کیا کرو، یہودیت پر آ جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو. یہ ان کا کہنے کا مطلب نظر آتا ہے، یہی مطلب ہے اس کا. انہوں بول رہے ہیں ایسا بول کر، بولے تو مطلب کیا، تمہیں ایس بولو، تمہیں ایسا رہو، تمہیں اس پر آ جاؤ بول کر بولنا چاہ رہی نا. نتیجہ ایک نکلتا غور کرنے سے. تو بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے. اللہ کے پاس یہودیت، عیسائیت یہ نہیں اللہ کے پاس قبول ہونے والا مذہب، اور اللہ کے پاس قبول کیے جانے والا، توجہ کیے جانے والا مذہب وہ اسلام ہی ہے. اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی اور مذہب کی طرف توجہ نہیں کریں گے. اللہ کے پاس کوئی بھی آدمی اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کے باہر رہ کر کسی بھی طرح کا کام کرتا ہے، وہ چاہے کتنا بھی نیک کام کیوں نہ ہو، اسے کوئی اجر ثواب مرنے کے بعد نہیں ملے گا. دنیا میں ہی اس کا اجر ثواب مل سکتا ہے، ملنا چاہے تو. مرنے کے بعد اس کے لیے کوئی اجر نہیں رہے گا. اگر اسے مرنے کے بعد بھی اجر ملنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا، اسلام کے اندر داخل ہونا پڑتا. اب موجودہ یہودیت بھی، عیسائیت بھی، وہ اپنی اصلیت پر باقی نہیں ہے، اصلیت پر باقی نہیں ہے. ختم کر دیے اسے، ختم نہیں ہوا، ختم کر دیے. تحریف کر کے ان کی کتابوں کے اندر تحریف کر کے، رد و بدل کر کے اسے ختم کر دیا اپنی اصلی حالت پر. اب موجودہ یہودیت اور عیسائیت یہ دونوں مذہب بھی اپنی اصلی شکل پر باقی نہیں ہیں، اور ان کے پاس اپنی اصلی کتاب بھی باقی نہیں ہے. اب کیا کرنا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بھی قرآن مجید کے اندر ہے. قرآن مجید کے 20/8 پارے سورہ صف کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، اب بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو، میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، تم ان کی اتباع کرو. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب کہا عیسیٰ بن مریم نے، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی، تمہارے پاس تورات کتاب ہے تو اس کی میں تصدیق کر رہا ہوں. من التوراتی، تمہارے پاس موجودہ تورات کتاب کی میں تصدیق کرتا ہوں. ومبشرا برسول یاتی، اور میں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی، یاتی جو آئے گا، من بعدی میرے بعد، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. اب اتنا کھلا بول دینے کے بعد بھی تو بنی اسرائیل کی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا، یہودی ہونے کا دعویٰ کرنے والے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسائی مذہب پر قائم رہنے کا دعویٰ کرنے والے، جو بھی آدمی اپنے مذہب پر رہنے کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، یہ دو مذہب موجودہ زمانے میں سب سے بڑے مذہب 3 ہیں، آسمانی مذاہب 3 ہیں، یہ اسلام، یہودیت، عیسائیت. اب اس کے علاوہ دوسرے یہودیاں، جین مذہب والے، وہ جتنے مذاہب ہیں یہ سب بھی آسمانی مذاہب نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے. دنیا کے اندر موجودہ 3 بڑے مذہب اب 3 ہی ہے، یہ اسلام، یہودیت، عیسائیت. اب ان 3 مذہبوں میں سے
اب موجودہ دور میں سچا، اچھا اور حق انسان کی فطرت کے مطابق جو مذہب ہے اور اپنی اصلی شکل میں اب جو مذہب موجود ہے وہ ہے اسلام، اور اس کے پاس اپنی کتاب اب بھی موجود ہے، اسی طرح جس کے اندر تبدیلی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ اب جو دوسرے اسلام کو چھوڑ کر جو دوسرے مذہب ہیں، عیسائیت اور یہودیت، یہ دونوں اپنی اصلی حالت پر، شکل پر نہیں ہیں، نہ کتاب ان کی اصلی شکل پر موجود ہے، نہ وہ مذہب اصلی شکل پر موجود ہے۔ اب ان کے اندر شرک بھی آ گیا، بت پرستی آ گئی، قسم قسم کے ان کے اندر توہمات، وہم، گمان، ایسا کرتے ایسا کر لیں تو ایسا ہوتا، یہ سب چیزیں ان کے اندر آ گئی، شرک آ گیا، اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب موجودہ یہودیت اور موجودہ عیسائیت، اگر یہ لوگوں کا دعویٰ ہے ہمیں اپنے مذہب پر پکے ہیں، تو ان کے اپنے مذہب پر پکے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ اسلام کے اندر آ جا کر اسلام کو فالو کریں، تب وہ اپنے مذہب پر پکے سچے بول کر، ورنہ پھر انہوں یہودی رہ کر اب بھی اسلام کو قبول نہیں کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتے، تو یہ ان کا ہمیں یہودی ہیں، ہمیں عیسائی ہیں، یہ دعویٰ ان کا جھوٹا ہے۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اپنے مذہب پر پکے اور سچے ہیں، تو اس کے لیے دلیل کیا؟ کہ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب قرآن کی تلاوت کریں اور قرآنی تعلیمات پر عمل کریں، اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اس کے علاوہ ان کا دعویٰ محض زبانی دعویٰ ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ایک تحقیق اور ایک تشریح تفصیل ہے، اس لیے آپ کے ساتھ بتا دیا۔ تو موجودہ دور کے حساب سے نہ کوئی عیسائی سچے مذہب پر ہے، نہ کوئی یہودی سچے مذہب پر ہے۔ تو سچے مذہب پر اگر یہ لوگ آنا چاہ رہے ہیں، تو پھر یا پھر اپنے مذہب پر پکے ہیں بول کر دعویٰ ہے، تو اپنے مذہب پر پکے ہونے کے دعوے پر دلیل کیا؟ کہ وہ لوگ اسلام پر آ جائیں۔ ان اسلام، یہودیت، عیسائیت، ان تینوں مذہبوں کو چھوڑ کر دنیا کے اندر کا کوئی مذہب بھی آسمانی مذہب نہیں ہے۔ اب یہ جو تین مذہب ہیں، ان میں سے بھی اب تک موجود ہیں اپنی اصلی شکل پر، تو اسلام ہی اصلی شکل پر موجود ہے، اس کے علاوہ یہودیت اور عیسائیت یہ اپنی اصلی حالت پر، شکل پر باقی نہیں ہیں۔ مزید آخری بات، یہ تو اسلام اور یہودیت اس کے تعلق سے بات آ گئی، اور یہودیوں کے وہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس جا کر سوال کرنے کا جواب اور رد میں یہ بات آ گئی۔ اچھا، اس میں سمجھ میں آنے والی سبق اور بات کیا؟ کہ وہی بات جو پہلے اسٹارٹنگ میں بتایا کہ ہر آدمی کو، ہر فرد کو اپنی اولاد کے بارے میں ایمان کی، اسلام کی فکر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ان کے دین کی، اسلام کی فکر کے بارے میں دین کی تعلیم کی بات آتی ہے۔ دین کی تعلیم ہو، پہلے دین کی تعلیم ہو تو اس کا اسلام، ایمان محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ پہلے دین کی ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے دین کی تعلیم ہونا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو دلیل سے بتاؤں گا۔ قرآن مجید کے تیسرے پارے میں سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق کا سورہ، تو یہ سورہ، یہ وہ سورہ ہے، یہ اس کی شروع کی 5 آیتیں یہ وہ آیتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی میں نازل ہوئی۔ تو یہاں ایک نقطہ اور پوائنٹ سمجھنے کی بات کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے شراب کا نشہ تھا، شراب عام تھی، اور لڑائی جھگڑے، فتنے فسادات، اور کبھی کبھار باپ کے مرنے کے بعد ماں کو ہی بیوی بنا لیتے تھے، اس قسم کی بہت ساری باتیں تھیں۔ عورت بچی پیدا ہوتی تو اسے دفن کر دیتے تھے، عورت بچی کی پیدائش کو گھن محسوس کرتے تھے، عورت بچی پیدا ہوتی تو چہرہ چھوٹا کر لیتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے، سمجھنے کی بات یہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو دنیا میں آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی، یا تو اللہ اس وحی کے اندر کیا پیغام دینا تھا کہ لوگوں کو زنا نہ کرو بول کر بولو، یا پھر اپنی بچیوں کو دفن نہ کرو بول کر بولو، ایسا جو بھی اس وقت کی زمانے جاہلیت کی رسم و رواج تھے، برائیاں تھیں، بیماریاں تھیں، گناہ تھے، تو اس کے بارے میں اللہ آیت نازل کرنا تھا۔ زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، بچیوں کو دفن نہ کرو، یا پھر اپنی ماؤں کو، تمہارے باپوں کے مرنے کے بعد تمہاری ماؤں کو اپنی بیوی نہ بناؤ، ایسے اس قسم کی باتیں ہونا تھا۔ یا پھر بیوہ عورت کو اس کے شوہر کے مرنے کے بعد کسی کمرے کے اندر سے کھانا پانی
کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، نہانے کے لیے بھی اس کے کوئی کچھ بھی نہیں. 1 سال تک اسے چھوڑ دیتے تھے روم کو، کمرے کو بند کر کے. تو پھر اس قسم کے بارے میں اللہ آیت نازل کرنا تھا. صحیح ہے بات؟ سمجھ میں آ گئی؟ یہ سب برائیاں تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سب برائیوں کے رد میں، ڈیفنس میں اللہ آیت نازل کرنا تھا، زنا نہ کو کرو، یہ نہ کو کرو، یہ نہ کو کرو بول کر. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھنے والی بات، نقطہ پوائنٹ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کیا تو کون سی وحی نازل ہوئی؟ اس کا تعلق اور ان آیاتوں کے اندر پیغام کیا ہے، میسیج کیا ہے، کیا پیغام ہے؟ زنا نہ کو کرو یہ پیغام ہے؟ نہیں. شراب نہ کو پیو یہ پیغام ہے؟ نہیں. اب کون سا؟ بچیوں کو دفن نہ کرو یہ پیغام ہے؟ نہیں. اپنی ماؤں کو، تمہارے باپوں کے مرنے کے بعد ان کے بیویاں نہ بناؤ ہے کیا؟ آج آیت کے اندر وہ میسیج ہے کیا؟ نہیں. اب اور کیا ہے؟ بیوہ عورت اس کے شوہر کے مرنے کے بعد اسے کسی کمرے کے اندر لاک کر کے کھانا پانی نہیں سب کو ایسا تکلیف نہ کو دیو، ایسا پیغام ملا کیا پہلی وحی میں؟ نہیں. اب کیا آیت نازل ہوئی؟ سب بھی نہیں بول کر بول رہے تو پھر کون سی آیت نازل ہوئی؟ کون سا پیغام نازل ہوا؟ یہی پیغام نازل ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے اقرأ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اور نبیاں جو ہوتے نہیں، انہوں کسی کے شاگردہ نہیں ہوتے، انہوں اللہ تعالیٰ سے ان کو علم ملتا رہتا، وہی کے ذریعے سے انہوں اللہ کے پاس سے ان کے پاس علم آتا رہتا ہے. انہوں دنیا کے اندر کسی کے شاگرد نہیں بنتے. انہوں نبی وہ کسی کا شاگرد نہیں بنتا اور اسے کسی کی شاگرد بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق ڈائریکٹ آسمان سے ہے. کوئی بات آ گئی، کوئی سوال پوچھ دیا، ان کو معلوم نہیں ہے تو اللہ کیا کریں گے؟ وحی کے ذریعے سے اللہ جواب دے کر بھیجیں گے. تو یہاں پیغام سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے سب سے پہلی وحی جو نازل کی ہے، اس وحی کے اندر پڑھو، تعلیم حاصل کرو، دین کا علم حاصل کرو، قرآن کو سیکھو، یہی پیغام مل رہا ہے. تو جب جبریل علیہ السلام آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے پڑھو، تو 2-3 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے نہیں آتا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا. تو پھر جبریل نے کیا کیا؟ 2-3 مرتبہ اپنے سینے سے ان کو چمٹا لیا، دوائی ایسا لے کر اپنے بازو میں لے کر دوائی، 2-3 مرتبہ دوانے کے بعد 1 مرتبہ دوا کر چھوڑ دیے، اب پڑھو بول کر بولے. پھر وہی حضور کہنے لگے ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں. پھر چمٹا لیتے ہیں، دباتے ہیں بازو میں لے کر، تو پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں پڑھو اقرا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تیسری بار دباتے ہیں، چھوڑتے ہیں، تب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگتے ہیں. تو اس لیے کیا کرنا ہے، یہاں سے سمجھ آنے والی بات کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس کا تعلق علم سے ہے. اور وہ علم بھی کون سا؟ قرآن کا علم، دین کا علم. اگر یہ علم ہوگا تو آدمی گناہوں سے بچ سکتا ہے. اب معلوم ہوگا آدمی کو یہاں ٹماٹے روپیہ ہے بول کر، تو کیا کرے گا آدمی؟ معلوم ہونے کے بعد کیا کرے گا؟ فائدہ مل رہا، روپے میں مل رہے ٹماٹے بھائی، بقرعید کے موقع پر، محرم کے موقع پر 200 روپے تھے ٹماٹے بھائی، اب فائدہ مل رہا چلو بول کر کیا کرتا آدمی؟ معلوم ہوتا کیا کرتا؟ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا. تو کسی بھی چیز کو پانے کے لیے یا کسی بھی چیز سے بچنے کے لیے، سانپ ہے، موذی جانور ہے، تکلیف دیتا، کاٹتا، ڈستا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے کیا ہونا؟ اس کا نقصان کیا ہے اسے معلوم ہونا. تو کسی بھی چیز کو پانے کے لیے اس کا فائدہ معلوم ہو، کسی بھی چیز سے بچنے کے لیے اس کا نقصان معلوم ہوگا، تو پھر آدمی پانے کی چیز کو پائے گا، فائدے کی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور بچنے کی چیز سے آدمی بچنے کی کوشش کرے گا. یہ کب؟ جب آدمی کو علم ہوگا، کسی بھی چیز کا علم کیوں نہ ہو. تو پھر جب دنیاوی معاملات کے بارے میں علم ہو تو آدمی بچ سکتا ہے، اسے پا سکتا ہے، فائدہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. تو دین اگر سلامت رہنا ہے، ایمان اگر سلامت رہنا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ دین کا علم حاصل کرنا پڑتا، دین کا علم سیکھنا پڑتا. پھر ایمانی تقاضے کیا ہیں، کفریہ جملے کیا ہیں، کیا بولنے سے آدمی کا ایمان ختم ہوتا، یہ ساری چیزیں آدمی کو جاننا پڑتا. جانے بغیر پھر آدمی کیا ہو جاتا؟ معلوم نہیں رہتا، تو پھر کیا ہوتا؟ کیا کیا آدمی زبان سے جملے بول دیتا، پھر وہ کفریہ جملے بولنے کے بعد آدمی کیا ہو جاتا؟ پھر کافر ہو جاتا. اس لیے آدمی کو یہ ساری چیزیں علم سے تعلق رکھنا. پیغام کیا؟ آج کے سبق سے پیغام کیا؟
ایک پیغام تو کیا کہ اپنی اولاد کے بارے میں ان کو وصیت کرتا رہے، ان کو اسلام کی تاکید کرتا رہے، اسلام پر جینے مرنے کی ان کو وصیت کرتا رہے۔ دوسرا کیا کہ خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی، دوسرا پیغام اور دوسرا سبق کیا آج کے سبق کا، کہ آدمی خود بھی دین کی تعلیم سے آراستہ ہو جائے اور اپنی اولاد کو بھی دین کی تعلیم سے، قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرے۔ اب دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی کوئی عمر نہیں ہے، آپ کبھی بھی دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کوئی عمر کی شرط نہیں ہے۔ اس لیے دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، کوشش نہیں حاصل کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہوگا، دین کا علم نہیں ہوگا تو پھر کیا کرے گا آدمی؟ وضو کے بغیر نماز پڑھے گا۔ اب نماز ہوتی ہے اس کی، معلوم ہوگا تو اس نہیں وضو کر کو آئے گا، معلوم نہیں تو پھر کیا کرے گا؟ خالی نماز پڑھنا وضو کیا کرے گا؟ گھر میں ناپاک ہو کر آیا، پھر ایسے ہی آ کر نماز پڑھ لیا تو کیا ہوگا؟ میرے پیچھے نہیں، کعبے کے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا، بغیر غسل کے، بغیر وضو کی نماز ہوگی۔ اور یہاں نہیں پڑھ رہا، پولو کی ہماری جامع مسجد نہیں پڑھ رہا، مکی میں جا کر پڑھ رہا، بغیر غسل کے، بغیر وضو کی نماز ہوتی اس کی۔ ثواب ملنے کے بجائے الٹا گناہ ملتا۔ کئی تو اسے معلوم نہیں تھا وضو رہنا بھی نماز پڑھنے کے واسطے، کپڑے رہنا بھائی، نماز کا وقت ہونا بھائی، قبلے کی طرف چہرہ ہونا، یہ سب چیزیں اسے معلوم نہیں تھی، تو بھی کیا ہوتا؟ معلوم نہ ہو کر اگر وہ آدمی اسے پڑھ رہا تو پھر کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، الٹا ثواب ملنے کے بجائے گناہ ہوتا۔ اس لیے کیا کرنا پڑتا؟ صحیح طور پر کوئی بھی کام کرنے کے لیے، چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا دین کا کام ہو، قرآن بھی پڑھنا ہے تو پھر کون سے حرف کو کیسا نکالنا، کیسا پڑھنا، کہاں سے پڑھنا، نماز میں رکوع میں کون سی تسبیح پڑھنا، سجدے میں کون سی تسبیح پڑھنا، یہ ساری چیزیں اگر وہ پڑھنا معلوم ہونا تو کیا کرنا پڑتا؟ دین کا علم حاصل کرنا پڑتا۔ اس لیے کیا کرو؟ دین کا علم حاصل کرو اور اپنے بچوں کو بھی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ترغیب دو، اہتمام کرو، پابندی کرو، ان کو روزانہ پوچھتے رہو گئے کیا، پڑھے کیا، سنے کیا، سیکھے کیا، سمجھے کیا۔ یہ ساری چیزیں تمہیں خود بھی پڑھتے سنتے رہیں گے تو پھر تمہارے اندر بھی دین کا علم آتا جائے گا اور تمہارے بچوں کی نسلوں کے اندر بھی دین کا علم آتا جائے گا۔ اگر بے توجہی کریں گے تو پھر ہماری نسلوں کے اندر سے اسلام بھی ختم ہو جائے گا، ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے دین کے علم سے تعلق رکھو، علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ الحمدللہ۔